شادی سے پہلے کی بات ہے کہ میری فرینڈ نے کہا کہ میں نے حجامہ کروانے جانا ہے تو تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ واپسی میں گاڑی تم نے چلانی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان کے ساتھ چلی گئی حجامہ کروانے کے لیے. وہ بھی تھی اور ان کی مدر بھی تھی جنہوں نے حجامہ کروانا تھا. حجامہ یعنی کہ کپنگ تھیراپی. کافی سارے لوگوں کو پتا ہوگا اور شاید کافی ساروں کو نہ پتا ہو کہ حجامہ کیا ہوتا ہے. تو حجامہ جو ہے وہ کپنگ تھیراپی کو کہتے ہیں. وہ یہ کہ میری فرینڈ جب بیٹھی حجامہ کروانے کے لیے تو تھوڑی دیر کے بعد نا اس کے منہ سے عجیب عجیب سی آواز آنے لگ گئی. آواز بالکل بدل چکی تھی اور بہت عجیب سی اس کی آوازیں آنے لگیں. تو جو حجامہ کر رہے تھے انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تمہارا نام کیا ہے, تم کہاں سے ہو, مطلب اس طرح سے کچھ باتیں کرنا شروع کی. اور میری دوست جواب بھی دے رہی تھی لیکن آواز بالکل بھی چینج تھی, وہ اس کی آواز نہیں تھی. اچھا, میری دوست کھانا کھاتی تھی نا, اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا تھا. دونوں والے کھاتی تھی تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا تھا, کھانا نہیں کھایا جاتا تھا اسے. جو حجامہ کر رہے تھے انہوں نے سوال جواب کرنا شروع کیا. میری دوست جو ہے نا ایسے چیخنے لگ گئی. چیخ تو میری دوست رہی تھی لیکن آواز بالکل ہی بدلی ہوئی تھی. بہت بھاری سی آواز تھی اور عجیب سی آواز, بہت خوفناک سی نا. میں اور اس کی امی جو ہے وہ ڈر گئی, کیا ہو رہا ہے. اس کی امی تو رونے لگ گئی نا کہ یہ میری بیٹی کو کیا ہو رہا ہے. میں بھی ڈر گئی, اس کی امی بھی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے نا اشارہ کیا کہ قریب مت آئیں, وہ وہیں کھڑے رہیں. اور ساتھ ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ سوال بھی کر رہے تھے اس سے کہ تم کون ہو, تمہارا کیا نام ہے. تو اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا یہ نام ہے اور میں مسلمان ہوں, میں یہاں پھنس گیا ہوں, مجھے یہاں بھیجا گیا تھا اور میری ٹانگ یہاں پھنسی ہوئی ہے, تو مجھے نکالو, میری مدد کرو, مجھے نکالو, میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں لیکن میں پھنسا ہوا ہوں. تو اس نے کہا تم کہاں پھنسے ہو, کدھر پھنسے ہو, کہاں تمہاری ٹانگ پھنسی. سوال جواب کا سیشن جو ہے وہ جاری تھا اور وہ جو بھی چیز تھی وہ جواب پراپر دے رہی تھی. تو جو حجامہ کر رہے تھے انہوں نے اس چیز سے کہا کہ میں آج تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں لیکن تم نے دوبارہ یہاں نہیں آنا ہے, تم نے یہاں سے جانا ہے. تم مسلمان ہو تو تم نے فلانا مسجد میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ ہی تم نے رہنا ہے, وہاں سے تم نے کہیں نہیں جانا ہے اور اس بچی کے پاس تم نے دوبارہ نہیں آنا ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے نکالو, میں خود یہاں سے جانا چاہتا ہوں لیکن میری ٹانگ پھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں جا نہیں پا رہا ہوں, تو مجھے نکالو, مجھے آزاد کرو. جب انہوں نے کوئی کلمات وغیرہ پڑھنا شروع کیے اور ہم سب کی نظریں میرے دوست کے اوپر تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا, یہ بول کون رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نا وہ کلمات پڑھتے رہے تو میری دوست نے ایک دم سے منہ کھولا, بہت بڑا سا منہ کھولا اس نے, اور اس میں سے دھواں نکلا اس کے منہ سے باقاعدہ, اور وہ اوپر کی طرف گیا دھواں. اس کے بعد میری دوست ایک دم سے اٹھی اور وہ رونے لگ گئی. تو ہم نے کہا کیا ہوا. کہتی میرے پیٹ میں بہت سخت درد ہو رہا ہے, بہت زیادہ درد ہے میرے پیٹ میں نا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر جو تھا نا وہ کوئی جن کا بچہ تھا جو کسی نے بھیجا تھا اس کے لیے. اس دن کے بعد سے میری دوست کا کھانا کھانا بالکل نارمل ہو گیا تھا اور اس کے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو گیا تھا. اور اس جن نے یہ بھی بتایا کہ اس کو کس نے بھیجا تھا یہاں پہ, اور جو ڈیٹیلز اس نے بتائی, میری فرینڈ کی مدر کہتی ہیں کہ بالکل ایکوریٹ ڈیٹیلز اس نے دی ہیں.